جناب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بہت اچھے انداز میں عبد الباسط اجمیری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یہ اپیل جو ہے بنیادی طور پر محرم الحرام کے حوالے سے، محرم الحرام 2023 کے حوالے سے ہے، اور احساس فاؤنڈیشن چونکہ کام کر رہا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے جو آنر ہیں، جو مالکان ہیں، وہ اتنا زیادہ اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ کل کو کوئی یہ بات نہ کہہ سکے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جناب آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی بتا دیا ہوتا ہم بھی شامل ہو جاتے۔ تو اتمام حجت کے لیے سمجھ لیں کہ یہ چیز آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ جناب آپ بھی شامل ہو جائیں، اور جب یہ ایک کوئی نیک عمل اجتماعی طور پہ کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ایک کلام بہت اچھا میری نظر سے گزرا، میں نے چاہا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے۔ راحت انجم صاحب ممبئی سے آپ کا تعلق ہے، بہت اچھا شعر ماشاءاللہ کہتے ہیں، وہ محسن و غمخوار ہیں احسان کریں گے، وہ محسن و غمخوار ہیں احسان کریں گے، محشر میں بھی امت کی طرف دھیان کریں گے، محشر میں بھی امت کی طرف دھیان کریں گے، وہ محسن و غمخوار ہیں احسان کریں گے، محشر میں بھی امت کی طرف دھیان کریں گے۔ اے اشک تجھے ہجر شہ دی میں بہا کر، اے اشک تجھے ہجر شہ دی میں بہا کر، قطروں کو تیرے لؤلؤ و مرجان کریں گے، قطروں کو تیرے لؤلؤ و مرجان کریں گے۔ اور مشکل میں پھنسا ہے تو پکار اپنے نبی کو، مشکل میں پھنسا ہے تو پکار اپنے نبی کو، وہ تیری سمسیا کا سمادھان کریں گے، وہ تیری سمسیا کا سمادھان کریں گے۔ توڑیں گے نہ ہم ان سے کبھی اپنا تعلق، انشاءاللہ توڑیں گے نہ ہم ان سے کبھی اپنا تعلق، ناموس رسالت پہ فدا جان کریں گے، ناموس رسالت پہ فدا جان کریں گے۔ باقی ہے جو ارماں دل راحت میں کسی روز، باقی ہے جو ارماں دل راحت میں کسی روز، پورا اسے دارین کے سلطان کریں گے، پورا اسے دارین کے سلطان کریں گے۔ وہ محسن و غمخوار ہیں احسان کریں گے، انشاءاللہ وہ محسن و غمخوار ہیں احسان کریں گے، محشر میں بھی امت کی طرف دھیان کریں گے، محشر میں بھی امت کی طرف دھیان کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع ہے آج کا احساس فاؤنڈیشن اپیل محرم 2023 کے حوالے سے، جس میں راشن بھی ہے، پانی بھی ہے، دسترخوان بھی ہے، مسجد کی تعمیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ پمپس کی تنصیب بھی ہے۔ پانی کے حوالے سے ہم نے بات کی سخاوت کے اعتبار سے، اور ہم نے بات کی مختلف حوالوں سے خدمت خلق کے حوالے سے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، اور میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج ہمارے یہاں حضرت بہت زیادہ دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، ماہ رمضان میں بھی اور عام طور پر بھی۔ تو کیا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، یا اس کا استحقاق ہے کہ وہ بغیر تمام اصول و ضوابط کو جانے بغیر ہی شروع کر دے، یا اس میں جاننا ضروری ہے؟ اس کے کچھ آداب ہیں سوشل ورکنگ کے کہ جناب کتنا کرنا ہے، کسی کے صدقے کا پیسہ سادات کو کھلا دیا آپ نے، کسی کا ادھر سے لیا، چونکہ معلوم نہیں ہے کچھ، صرف کام کرنا ہے، کیا فرمائیے گا سوال ہے، آداب کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل شرعی امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو فنڈ جس مد میں آیا ہے اس مد میں نہیں خرچ کرتے، یعنی مثال کے طور پر انہیں مال دیا گیا ہے سادات کے لیے، تو وہ سادات کے بجائے غیروں میں تقسیم کر رہے ہیں، یا وہ مال مثال کے طور پر مسجد کی مد میں دیا گیا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، یا مدرسے کی مد میں وہ مال دیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ انہیں رقم دی گئی، جی اور وہ رقم مدرسے کی مد میں انہیں دی گئی۔ اللہ! اور شرعی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حیلہ شرعی کے بغیر آپ مدرسے میں یا مدرسے میں رقم نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ مسجد میں نہیں لگا سکتے اور مدرسے میں بھی نہیں لگا سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، بغیر حیلہ شرعی کے وہ رقم مدرسے میں لگا دی۔ اب یہ تاوان انہیں دینا ہوگا، تو ہمیں یقیناً آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر بالفرض ہم ایک سماجی کام کر رہے ہیں، ایک ہم لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، تو مقصود تو ثواب کمانا ہے،
لیکن جب ہم آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ثواب کے بجائے ہمیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے وہ تمام تنظیمات کہ جو لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ رکھتی ہیں، انہیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں احساس کا ایک پلیٹ فارم ہے، یقیناً یہاں جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے علماء سے رہنمائی لی جاتی ہے، چاہے وہ چرم قربانی کی صورت میں ہو، اور جس مد کے حوالے سے جو رقم جہاں دی جاتی اسی مد میں ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے خالق کائنات اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ تو اب یہاں جو رقم دی جا رہی وہ مسجد کی مد میں ہی لگائی جا رہی، لیکن ہم بعض اوقات خود ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خود عقل کل بن جائیں اور جہاں چاہیں جس مد میں چاہیں اس رقم کو لگا دیں، ایسا نہیں، بلکہ جس مد میں جو رقم دی گئی ہے وہیں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ جناب بہت زیادہ تعداد میں جب رقم آ جاتی ہے تو اس میں لحاظ نہیں رہتا کہ آیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے حوالے سے قرآن کریم کا فرمان ہے، احساس کو تو یہ سہولت حاصل ہے کہ کسی ایک پوری ٹیم ہے الحمدللہ مفتیان دین کی کہ جو رہنمائی کرتی ہے جناب یہ اس انداز میں، اور جو لوگ نہیں جانتے اس بات کو وہ دین سے بھی اتنا قریب نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہم نیک کام کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تو ضرور معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن کیا اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو یہ جذبہ رکھتا ہے؟ تو کیا کسی عالم دین کے سامنے اپنا زانو تلمذ طے کرے کہ جناب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے پیغام چلا جائے کہ کوئی عام کام نہیں ہے، اگر لوگوں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو 4 پیسے دے دیے کہ ہماری طرف سے بھی کر دیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پھر ان کی طرف سے بھی آپ، کیا یہ دینے والوں کی طرف سے بھی ذمہ دار ہے شخص کہ جو سب کے پیسے لے کر اور آگے اس کو ترسیل ہو رہی ہے اس کی طرف سے؟ بالکل، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو وہ دے رہے ہیں وہ دیکھیں وہ اس کے اہل بھی ہے یا نہیں۔ اب مقصود یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف مال جمع کرنے والے ہوں، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں شرعی تقاضوں کے مطابق ان امور کو سر انجام دیا جا رہا ہو۔ اور اگر ہم یوں ہی جس کو چاہیں گے مال دے دیں گے اور وہ شرعی امور کا تقاضا بھی پورا نہیں کر رہا، مثال کے طور پر اگر اس کو زکوٰۃ ہم نے دے دی اور اسے زکوٰۃ کے شرعی اصولوں کا ہی نہیں پتہ، تو وہ زکوٰۃ کو جہاں چاہے کا خرچ کرے گا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو، اور پھر زکوٰۃ ادا نہ ہونے کی صورت میں تو تاوان لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہ کیے اور وہ رقم اس نے کہیں لگا دی جہاں نہیں لگانی چاہیے، تو اسے تاوان دینا ہوگا۔ تاوان کی کیا صورت ہے؟ تاوان کی صورت یہ ہے کہ جتنی رقم مثال کے طور پر بغیر حیلہ شرعی کے کہیں لگا دی گئی اور حیلہ شرعی کا جو تقاضا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، تو جو بھی ذمہ دار شخص تھا اسے اتنی رقم ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ کی مثال کے طور پر 50,000 روپے اسے دیے گئے کہ بھئی آپ نے یہاں لگانا ہے، 50 نہیں لگایا اس نے یا 25 لگا دیے، ہاں تو 25 اپنے پاس سے ادا کرے گا۔ ہاں 25 اگر اس نے اپنی 25,000 روپے لگا دیے اور 25,000 وہ کھا گیا تو اسے اتنی رقم ادا کرنی ہوگی، یا اسے رقم دی گئی کہ بھئی آپ، اور اگر نہ دے تو اس پر وعید کیا ہے؟ قیامت کے دن اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس نے مال کو، یعنی جو زکوٰۃ ہے جو مال کچیل ہے اسے وہ کھا گیا ہے، کل قیامت کے دن اسے سخت حساب دینا ہوگا۔ اور جہاں اس نے وہ رقم لگا دی مثال کے طور پر بغیر حیلہ شرعی کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو وہ پورا نہ کی اور ایسے ہی رقم لگا دی، تو مثال کے طور پر 50,000 دیے گئے تھے اور 50,000 روپے اس نے لگا دیے اس بلڈنگ میں بغیر حیلہ شرعی کے تقاضوں کے، تو اسے پورے 50,000 تاوان دینا ہوگا، اللہ، کیونکہ جو شریعت مطہرہ نے جو اصول بتائے ہیں ان اصول کے مطابق چلنا ہوگا، نہ یہ کہ ہم جیسے چاہیں اس مال کو خرچ کریں۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے اس لیے اس کو سوال کو شامل کیا کہ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب میرا بھی 4 لوگوں میں نام آ جائے، میں بھی ذرا 4 افراد کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لوں اور یہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھیں جناب کیا کمال کیا آپ نے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، انسان کو شیطان جو ہے نا وہ اس طرف لگاتا ہے کہ یہ کرو، سب کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے کوئی کام شروع کر دیں، اس کے بارے میں ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز کا طریقہ کار ہے، اس کو سمجھیں، سیکھیں
کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی رعیت پر جواب دہ ہے, اپنے امور پر جواب کہ کس طرح سے اس نے یہ کام کیا. تو بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے, بہت زیادہ ایسا نہ سمجھیں کہ بس سب کچھ ہی وہ ہو جائے گا. ہمیں بطور مسلمان دین کی معرفت بہت ضروری ہے. جب دین کی معرفت آ جائے گی, احکام شریعہ کی معرفت آ جائے گی, تو ہمارے بہت سارے کام جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ پیغام ظاہر ہے اس پلیٹ فارم سے جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے روزانہ جو شب و روز گزارتے ہیں اس میں ایک لمحے کے لیے 24 گھنٹے میں یہ ضرور سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج میرے سے کتنے کام ہو گئے, میں نے کتنے کام شریعت کے مطابق کیے اور کتنے شریعت کے متصادم کام کیے ہیں. ذرا چونکہ جواب دہ ہونا ہے نا, وہ اجر و ثواب تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا عطا فرمائے وہ جانتا ہے. لیکن جو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, جو متصادم جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, مثال کے طور پر جو کام آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کسی کا نیکی کی خاطر, اس پر آپ رشوت لے رہے ہیں, پکڑ ہوگی آپ کی, آپ سے پوچھا جائے گا ڈیفینیٹلی. بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق, احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے موافقت میں گزار رہے ہیں یا اس کی مخالفت میں گزار رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. آپ اپنے طور پر اپنا جائزہ تو لے سکتے ہیں. ہم کسی کی طرف کیا جائے کہ جناب اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. فرد ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اور معاشرہ بہترین معاشرہ وہ کہلاتا ہے کہ جس میں لوگ ذمہ دار ہوں, جنہیں اپنے حقوق کی بھی معرفت ہو اور فرائض کی بھی معرفت ہو. اور فرائض کے حوالے سے ظاہر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمارے سامنے بہت واضح انداز میں موجود ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے علماء حضرات بھی بیان فرماتے ہیں. بچوں کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے, پرائمری لیول سے, کہ حقوق اللہ یہ ہیں, حقوق العباد یہ ہیں. بڑے ہونے کے بعد بھول جائیں اور اس کو صرف نظر کر دیں الگ بات ہے, لیکن یہ بات ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ہمارے ساتھ چونکہ حمید اشرفی صاحب موجود ہیں, تو کیا کہیے گا, ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں, آپ معاشرے میں کس انداز کا جذبہ دیکھتے ہیں فی زمانہ؟ چونکہ جیسے جیسے ہم سوشل میڈیا اور دیگر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا جس طریقے سے بہت وسعت پا رہا ہے, اور آج پوری دنیا جو ہے آپ کی فنگر ٹپس پر ہے, کون شخص کہاں دنیا میں کیا کام کر رہا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو فی زمانہ آپ کس طرح کا ریشو دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں جذبے میں یہ کیا بڑھا ہے جذبہ, اور اس جذبے میں اخلاص کتنا دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی شکریہ رئیس بھائی, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو جذبہ ہے خدمت خلق کا, اس میں بدستور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بدستور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک, اور بچپن سے لے کر ہم اس عمر کے حصے تک پہنچ گئے, کہ جس طرح کی خدمت لوگ پہلے کرتے تھے اس سے یہ جذبہ جو بڑا ہے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. اب بہت بڑے بڑے سماجی ادارے بن گئے ہیں اور لوگ کتنا خدمت کا کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ روڈوں پر کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, لوگوں کی خدمت بھی کی جا رہی ہے, اور اسی کا ایک حصہ ہم بھی ہیں یہاں پر احساس فاؤنڈیشن کے تحت. ہم یہاں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ایک ابھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ احساس فاؤنڈیشن کو چلانے والے اس سے کہیں زیادہ اس میں ڈونیشن دیتے ہیں, اور وہ کر سکتے ہیں, سارا نظام چلا سکتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قافلے میں آپ بھی شریک ہو جائیں. بالکل. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا, کارواں بنتا گیا. تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو شامل کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنا, یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک علیحدہ اجر و ثواب ہے. اور جو لوگ ساتھ دیں گے وہ تو اپنی جگہ پر انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ یہاں چلا رہے ہیں اس تنظیم کو, احساس فاؤنڈیشن کو, وہ تو کئی گنا زیادہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی ان کو پیسے کی ضرورت ہے. اور دوسرا سوال جہاں تک آپ نے کہا کہ اس معاشرے کے اندر احساس, میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو, ان سماجی اداروں کو, ان سماجی شخصیات کو, کہ جو اپنا رات و دن سکون برباد کر کے, اپنے وقت کو دے کر, وقت کی قربانی دے کر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ میں خاص طور پر کراچی, برباد تو نہیں ہو رہا اشرفی؟ ہاں جی بالکل, وقت بڑا جی بالکل, مطلب اس حوالے سے جو اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر یا اس کے لیے اپنا وقت نکالنے کے بعد, جی بہت بڑی قربانی ہے.
تو اس کے لیے یہ وقت نکالنے کے بعد جناب علی یہ سارا کام کرنا بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان سماجی لوگوں کو توفیق دی ہے، وہ وقت نکال کر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف خدمت کا جذبہ بلکہ آپ نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوان خاص طور پہ میں چاہتا ہوں، چونکہ نوجوانوں میں نے بات دیکھی کہ چاہے سحر و افطار کا معاملہ ہو یا دیگر، نوجوانوں کا قابل دید ہوتا ہے. ایک جو سرپرست ہوتا ہے وہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو بڑا میچور ہوگا، لیکن جو نوجوانوں کی ایک ان کے ساتھ ایک صف نظر آتی ہے اور جو ایک ان کے پاس مجمع نظر آتا ہے، اس میں نوجوان بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں شامل، مرد حضرات بھی ہیں، کیا کہیے گا یہ بھی ایک؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس وقت نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سماجی خدمات میں بہت زیادہ پیش نظر آتی ہے، مختلف تنظیموں کی شکل کے اندر بھی ہے اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم نے یہ دیکھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی مدد کا جذبہ، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر، آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں جمع ہو جاتی ہے، کوئی اسپتال لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اور کسی قسم کی اس کی مطلب اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کہ ان کے ورثاء کو ٹیلی فون کر رہا ہے. تو یہ بھی بہرحال وہ جذبہ ایثار ہے، قربانی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا، ان کی دلجوئی کرنا. تو یہ جذبہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کا بڑا ایک مثبت پہلو ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کسی کو زخمی چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی مدد نہیں کی، اور دامے درمے سخنے لوگ ہر طریقے سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ایک پازیٹیو پہلو ہے اس وقت، خاص طور پر پاکستان کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر ہے، لیکن بالخصوص ہم پاکستان کے حوالے سے کہیں گے. اور چونکہ سماجی تنظیموں سے ہمارا ایک تعلق رہا اور صحافت سے بھی تعلق رہا، تو وہاں پر بھی لوگوں سے بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ جذبے میں جو ہے وہ بہرحال اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ شرح بڑھ رہی ہے، اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. یہ غربت کی شرح میں بھی بہرحال کمی آ رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک جذبہ ہے، اور لوگوں کو اس میں بہرحال حصہ بھی لینا چاہیے، اور نوجوانوں کا آگے آنا. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ نمازیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ مساجد میں دیکھا ہے کہ اس میں بھی ماشاءاللہ نمازی حضرات میں بھی نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک بڑا مثبت ہے، دین کی طرف بھی بہرحال ایک رجحان ہے خدمت کے ساتھ ساتھ. یہ بہت بڑی بات. یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ ماشاءاللہ اس دور میں بہت اچھی بات ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نوجوانوں کو متنفر کرتی ہوئی یا دین کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر ان میں یہ چیز موجود نظر آتی ہے کہ عبادت کرنی اللہ رب کریم کی، اطاعت کرنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ ایک اچھی چیز ہے. بقیہ سوالات ظاہر انسان ہے ذہن میں آتے ہیں، شیطان بھی بہکاتا ہے، پھر بعض ظاہر ہماری چیزیں ایسی جو سوشل میڈیا پر یا دیگر حوالوں سے پہنچتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں اس سے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ نوجوانوں میں ماشاءاللہ جذبہ خدمت خلق بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس وقت بہت تیزی سے لوگ آگے آ رہے ہیں. اسی طرح مساجد کی طرف بھی ماشاءاللہ، رمضان میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی جناب مساجد میں، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی، رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی لوگوں میں نماز کا ایک جذبہ، نماز کے ساتھ اذان کے ساتھ گھر سے نکلنا اور نماز پڑھنا، یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں سے ایک مثبت پیغام جا رہا ہے کہ احساس فاؤنڈیشن جس طرح آپ کو، یہ بھی ایک نیکی ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے، جس طرح آپ دیگر نیکیاں کر رہے ہیں خواہ مختلف عبادات کی صورت میں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا. اچھا حضرت، اخلاص کے ساتھ کسی نیکی کا کرنا، ایک تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جناب 4 لوگ مجھے دیکھ لیں، اس کا نہ جانے اجر و ثواب ہے نہیں، وہ بھی بتائیں گے آپ. لیکن جو اخلاص کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، اس کا عند اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مقام اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت خالص ہوگی نا تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. میں عرب میں رہا اور عرب کا یہ انداز دیکھا کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہو نا تو دوسرے نے اگر نیت نہ بھی کی ہو تو دوسرا کہے گا لا تنسوا النیہ، نیت کرنا نہ بھولیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نیت کر لیں گے کسی بھی کام میں تو یقیناً یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور اخلاص جتنا آپ کا ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا.
کہتے ہیں کہ الاخلاص سر النجات و سر النجاح، کہ اخلاص نجات کا بھی ذریعہ ہے اور کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اہل عرب یہ جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ما کان للہ یبقی، جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ باقی رہے گا۔ اور وہ حدیث پاک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے، ان 7 افراد میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ ان لوگوں میں سے شخص ہوگا کہ جنہیں اللہ جل وعلا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں کوئی بھی عمل کریں تو ہمارا مقصود اللہ جل وعلا کی رضا ہو۔ جب رب کی رضا ہوگی تو ہمیں اس کام کا ثواب ملے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا مقصود خالصتاً اللہ جل وعلا کی رضا ہو۔ جب رضا الہی ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ کیا کہنا ہے، اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو آپ کا بہت کم تر تو نہیں، بہت چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا آپ کو انشاءاللہ مستحق کر دے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عبدالباسط اجمیری۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا
رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ میں قربان اس عطائے دستگیری کے میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب قمر الدین قمر انجم کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب عبدالباسط اجمیری اور موضوع ہوئی ہے ہمارا اپیل محرم الحرام 2023 1445 ہجری جاری ساری ہے اور ماہ محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو اس اعتبار سے سال کے آغاز ہی میں اچھے کام کر لیں اور ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ پورا سال اس کی برکتیں رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ شامل حال رہیں۔ اچھا اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ ماؤں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیٹا یہ 20 روپے دیے یا آپ کے کس کو دینا نہیں ہے کسی کو یہ خود کھانا ہے بیٹا یہ ٹافی آپ کی آپ کھائیں گے آپ کے کوئی مانگے تو دینا نہیں کھا لینا بیٹا یہ چیز ہے آپ کے لیے آپ اگر یہ بچپن سے ہی والدین اساتذہ بچوں میں اگر یہ جذبہ پیدا کریں کہ بیٹا یہ چیز جو ہے اس کو دوسروں کے کام لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشن پیدا کی جائے کوئی ترغیب دی جائے کہ دوسرے مسلمان بہن بھائی کا حق وہ سمجھ سکے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اگر اس طرح سے بہت انیشیلی اگر یہ کام شروع ہوگا اور بہت ابتدائی سطح سے اگر شروع ہو جائے گا تو آگے بڑھ کر معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا۔ جی رئیس بھائی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تعلیم ایک ہوتا ہے تربیت اگر تعلیم حاصل کر لی اور آدمی کی تربیت نہیں ہو پائی تو پھر وہ اس کے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جو تعلیم کی حقیقی روح ہے ہونی چاہیے تو جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے کی مائیں اس طریقے سے بچوں کو تیار کیا کرتی تھیں
تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی بیشتر گھرانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہاں ماں کی گود سے ہی تربیت کا عمل جاری رہتا ہے، اور مدارس کے اندر بھی، اور خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر جہاں تنظیمی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی خاندان کے اندر اس قسم کا ماحول ہے جہاں اخلاقی تربیت لوگوں کی دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور اگر یہ اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کے اندر اس قسم کے اگر اثرات آ جائیں سماجی خدمت کے حوالے سے، مائیں بھی تربیت دیں، والدین بھی تربیت دیں، والد بھی دیں، بھائی بھی دیں، اہل محلہ بھی دیں، یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ ٹرانسفر ہونا چاہیے آگے کی طرف، یہ نہیں کہ صرف اپنے حد تک بلکہ لوگوں کو بھی راغب کریں۔ جس طریقے سے جیسے مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو ہم بآواز بلند بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بچوں سے بھی کہتے ہیں لیکن بعض اوقات صرف بسم اللہ زور سے پڑھ دیتے ہیں، تو جب بچے سنتے کہ ہر کھانے میں کان میں آواز آتی ہے ان کی، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کھاتے وقت جو ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی اگر گھر کے اندر یہ ترغیب دی جائے گی کہ بھئی لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے، اور یہی اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمیں پیغام بھی ہے، ہماری تربیت بھی ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اپنے حصے کا بھی اگر کوئی کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم اس کی خدمت جو ہے نا وہ کر دیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پھر ہمارے کسی کھانے میں کمی آ جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ مال و اسباب کو جمع کرتے ہیں، اگرچہ وہ ڈھیر لگا ہوتا ہے لیکن دل میں خوشی نہیں ہوتی، بیماریاں گھیری ہوئی ہیں اور دیگر معاملات کے اندر وہ اتنے زیادہ گھر جاتے ہیں کہ ان کا سارا مال و متاع جو ہے وہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مطلب گناہ کے علیحدہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا مطلب ایک پہلو ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے والدین کو بھی چاہیے، اور مدارس کی سطح پہ بھی چاہیے، اور میڈیا کے سطح پہ بھی چاہیے کہ ہم یہ اس جذبے کو فروغ دیں۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اگر جب یہ چیزیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم واقعی دیکھ رہے ہیں فی زمانہ کہ نوجوان بہت تیزی کے ساتھ سماجی خدمات میں آگے آ رہے ہیں، لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، تنظیمیں بھی بن گئی ہیں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہم پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے، صرف بوڑھے لوگ سمجھتے تھے کہ یار نیکی کا کام صرف ہمارا ہے، مساجد کے اندر بھی آپ زیادہ تر بوڑھے حضرات ہی نظر آتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عام الحمدللہ یہ دین کا فروغ جو ہے اس میں نوجوان بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور سماجی کاموں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی شروع سے اس نہج پہ تربیت کریں کہ بھائی بندگان خدا کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، اس کو پارٹ آف لائف سمجھیں، اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ جس طرح اپنی ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں، مقدم سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دوسروں کی ضرورتوں کو جب ہم مقدم جانیں گے تبھی معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ شیئر کروں آپ حضرات کی موجودگی میں کہ ظاہر ہے سب کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بھی بچے، میرا بیٹا چھوٹا والا جو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بچہ 3 سال سے پڑھ رہا تھا، اس کے بعد ان کی ظاہر ہے انسٹیٹیوشن جدا ہو گئے، کیمبرج کی طرف آ گیا میرا بیٹا، دوسرا بچہ جو وہ میٹرک سسٹم کی طرف چلا گیا۔ تو تقریباً 3 سال کے بعد جب وہ میرے بیٹے کا جو دوست ہے، تو روٹین یہ تھا جب ان کی امی بنا کے دیتی ہیں پراٹھے، آلو کے پراٹھے یا دیگر وہ ناشتے کے لیے، بیٹا ریسز میں آپ لے لیجئے گا، وہ روٹین یہی تھی 3 سال تک، وہ جاتا اور لے کر جاتا، واپس خالی لے آتا باکس اپنا اور لنچ باکس، اور پھر دوبارہ روزانہ کا۔ تو 3 سال کے بعد، یہ 3.5 سال کے بعد وہ جب بچہ ہمارے گھر میں آیا تو اس نے کہا میری وائف سے کہ آنٹی آپ کے پراٹھے میں نے بہت کھائے۔ تو اس نے، میری وائف نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کب کھا لیے پراٹھے؟ تو اس نے کہا کہ جتنے دن میرے ساتھ یہ آپ کا بیٹا پڑھتا رہا ہے اتنے دن تک میں نے آپ ہی کے پراٹھے کھائے۔ ماشاءاللہ۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ پراٹھا بہت پسند تھا تو یہ مجھے دے دیا کرتا تھا۔ تو آج میں آپ کا سامنا ہوا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہ جو ہے، تو وہ بیٹے نے بھی نہیں بتایا اور وہ بھی چلتا رہا سلسلہ، اور مجھے خوشی ہوئی چلیں ایک بچوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اپنی چیز کسی کو دے کر اب اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور ظاہر ہے یہ تو برکت ہوتی ہے، کسی کو کھانے سے کم نہیں ہوتا کھانا کھلانے سے، لیکن یہ برکت ہوتی ہے، اور یہ چیز ایک حوصلہ افزا چیز ہے
کہ بچوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ سوال میں نے اسی لیے کیا تھا کہ آیا آج ہمارے ہاں بعض جگہ پر یہ جذبہ ہے کہ جناب خدمت کرنی تو بہت ساری جگہ پہ تو کیا کرنا ہے دے دلا کے اپنا پورا کر لیں, لوگوں کا ان کا چلتا رہے گا, یہ بہت جگہ سے مانگتے ہیں لوگ. یہ کہہ کر بھی اپنا جو ہے نا دامن بچاتے ہیں اور اس کار خیر سے دور رہتے ہیں جس میں نہیں رہنا چاہیے. اور یہ تو ایک اچھا عمل ہے اور بہترین. خیرکم لاہلی, جہاں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, خیر الناس من ینفع الناس بھی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہتر ہو. تو وہ بہتر ہم بن جائیں, ویسے بہتر بن جائیں جیسے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث. کیسے بن سکتا ہے انسان بہتر دوسرے کے لیے ہر معاملے میں کہ وہ ایسا ہو جائے کہ دوسروں کے لیے ایک بہترین. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نا دامن بچا رہے ہوتے ہیں, یار اس کے پاس جائیں گے مسئلے ہو جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے یار اس سے مل رہے اچھا ہے, یار کوئی اچھی بات ہی مل جائے گی سننے کو یا کوئی خیر کا کام ہو جائے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے جو بات کی نا بچپن میں تربیت, یہ بڑی اہم چیز ہے. عربی مقولہ النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن میں جو چیز نقش ہو جائے وہ ایسے جیسے پتھر پہ لکیر ہے. تو بچپن سے جب تربیت ہوگی, اب آپ دیکھیں بچپن میں جب ہمیں عیدی ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اچھا فلاں کو بھی دعوت دیتے ہیں, ارے عیدی مل رہی ہے جلدی آؤ عیدی مل رہی ہے. اور اگر کوئی وہاں موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نہیں آئے ان کی بھی عیدی مجھے دے دیں. یعنی ہاں کسی کو رہ جائے وہ. ہاں یعنی یہ بچپن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو سیلفش ہو جاتے ہیں, ہم خود غرض ہو جاتے ہیں, بس ہمارا فائدہ ہو دوسرے کا فائدہ نہ ہو. فلاں کا کاروبار ترقی کر رہا ہے, نہیں اس کا کاروبار ترقی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم بڑے ہو کر اس جذبے کو بھول جاتے ہیں, لیکن بچپن کے اندر یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو بچپن کے اندر جذبہ ہے اسی جذبے کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. یہ کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آگے کی طرف جانا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتى یکون منتہاء الجنہ. مومن کبھی بھی نیکی کی بات سے, نیک قول سے, نیک عمل سے شکم سیر نہیں ہوتا, حتیٰ کہ حضور فرماتے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یعنی پوری زندگی یہ ایک جذبہ ہو کہ میرے اندر بہتری آئے, میں اچھی باتیں سنوں, کسی کی صحبت میں بیٹھ کر میں بہت کچھ سیکھ جاؤں, یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے بندہ مومن مسلمان بھائی کی مدد اور اس کی حاجت میں لگا رہتا ہے, خالق کائنات اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے خالق کائنات اس کی مدد فرماتا ہے. حضور نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جو مسلمان بھائی سے ایک مصیبت کو دور کرتا ہے, کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے, دنیا میں صرف ایک مصیبت, تو خالق کائنات قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. تو ہمارے اندر یہ شوق و جذبہ ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے, لیکن کمال یہ کہ ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کو دیکھیں, آپ جب شہادت ہوئی تو آپ کی پیٹھ پر نشانات بہت زیادہ تھے. تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جن کا آپ فرما رہے تھے کہ آج یوم وصال بھی ہے, تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آخر یہ نشانات کیوں ہیں؟ فرمایا یہ نشانات ان سامان لادنے کی وجہ سے ہے جو آپ غریبوں, یتیموں اور مسکینوں کو پہنچایا کرتے تھے. یعنی امام عالی مقام کی شخصیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے کہ جہاں ہم اب خود جی رہے ہیں, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو لوگ ویسے کہا کرتے تھے کہ یہ بخیل ہے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں. لیکن جب وصال ہوا تو پتہ لگا کہ 40 خاندان کے ایسے افراد ہیں جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے. یعنی آپ اخلاص کی طرف آ جائیں. اخلاص آتا, ہم تھوڑا خود خرچ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم فرنٹ پہ آ جائیں, ہماری واہ واہ. لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایسا جذبہ خدمت خلق کا کہ انتقال کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ 40 خاندان کی کفالت کر رہے ہیں. تو ہمارے اندر یوں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. جہاں بچپن میں ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے یہی جذبہ جوانی میں بھی جوان رہنا چاہیے, بڑھاپے میں بھی یہ جذبہ جوان رہنا چاہیے. بہت اچھی, بہت اچھا. یہی پیغام ہے بنیادی طور پر اس اپیل کا کہ اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں, جس دنیا کے جس حصے میں, جس ملک میں, جس شہر میں,
آپ اپنے طور پر اپنے تعاون کو اس ٹیلی تھون کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور اسکرین پر میں بھی دیکھ رہا ہوں نمبر، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تمام فوٹیجز بالکل یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر موجود ہمارے کیمرہ مین نے ان اہم ترین مواقعوں کو کیپچر کر لیا ہے اور آپ کے لیے محفوظ کر لیا ہے کہ جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں کتنے دور دراز علاقے پر محیط ہے یہ جگہ اور کتنی دور دور گھر بنے ہوئے ہیں. اب وہاں پانی کا بھی مسئلہ، یقیناً خوراک کا بھی مسئلہ اور بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد اپنے امور انجام دیتی ہے. کوئی پیغام اشرفی صاحب اگر آپ دینا چاہیں تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ناظرین کو. بس دیکھیں، میں تو اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ مسلسل ہونا چاہیے اور نسل در نسل ہونا چاہیے. مطلب ہمیں اپنی اولاد کو جو ہے اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے، خود بھی خدمت کرنی چاہیے، خدمت انسانیت، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دینا چاہیے کہ تا قیامت ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. تو یہی اس موقع پر میرا پیغام ہے کہ یہ پروگرام چاہے ختم ہو جائے اور چاہے کوئی اور پروگرام آئے، جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عین عبادت ہے. عبادت فقط سر کو جھکا لینے کا کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے. اگر اللہ کے بندوں کا دل دکھا دیا، ان کو تکلیف میں رکھا، ان کی مدد نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کا بڑا سخت جو ہے نا جواب دینا پڑے گا. تو پیغام یہی ہے کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے اولادوں کو بھی تیار کریں، اپنے دوستوں کو بھی تیار کریں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ قافلہ جو ہے نا یہ چلتا رہنا چاہیے خدمت کا، اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہی میرا پیغام. بہت اچھی بات. میں اس مرحلے پر ایک بار پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ اپیل جو ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور رات کے اس پہر میں جب ہم یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں وقت مختلف ہے اور ورکنگ آورز ہیں، تو اس اعتبار سے یہ اپیل اسی لیے کی جا رہی ہے آپ کو، اور اس وقت کا تعین اسی لیے کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں سمندر پار اس وقت جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ شامل ہوں، اور شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ان سب کو کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے اور مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے جان مال عزت آبرو اولاد ایمان کی حفاظت فرمائے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. چونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک کام ہے الحمدللہ کہ جسے ARY کر رہا ہے، احساس کر رہا ہے اور احساس آپ تک ہی پہنچا رہا ہے. احساس فاؤنڈیشن جو ہے یہ عزم صمیم لیے ہوئے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی دور ہو، ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے. ہم خدمت کریں گے ان لوگوں کی جنہیں ضرورت ہے، ہم پانی مہیا کریں گے وہاں پر جہاں پر پانی کی ضرورت ہے، ہم خوراک بہم پہنچائیں گے انشاءاللہ جہاں پر خوراک کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ مساجد تعمیر کریں گے جہاں پر بندگان خدا اپنی عبادتیں پیش کریں گے، ہم ہینڈ پمپ لگوائیں گے وہاں پر جہاں پر ضرورت ہے، ہم دسترخوان بچھائیں گے. چونکہ اس کو بہت اچھا کہا گیا، حضور سے پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کتنا آسان اور کتنا بہترین عمل، لوگوں کو سلام کرو. ہم تو سلام ہی نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے سلام کر لیں گے ہم تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے، اور کہنے والا کہے کہ وہ تو آتے جاتے مجھے سلام کرتا. ہم اس وجہ سے سلام نہیں کرتے. جواب دینے میں بھی یوں کر دیا جناب جواب ہو گیا، جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے بہترین عمل قرار دیا ہے کہ لوگوں کو سلام کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ، جانتے ہو نہیں جانتے ہو. یہ ایک ہمارے طرف سے پیغام ہوتا ہے مسلمان کی طرف سے کہ آپ میری طرف سے امن میں ہیں، آپ بالکل امن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ میری طرف سے امن میں ہیں. تو یہ ایک پیغام دے کر آپ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ روایت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ہیلو ہائے پر بات آ گئی ہے، ہاتھ ہلا دیا سلام ہو گیا. تو باقاعدہ طور پر یہ جو الفاظ ہیں یہ کہے جائے، مصافحہ کیا جائے، ملا جائے، حال احوال معلوم کیا جائے، تو اس سے ایک تو قربت بھی بڑھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنتی ہے. یہ بہت اچھے اخلاق ہیں، ملنا بہت اچھا ہے آپ کا. یہ سب چیزیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس وقت دور ہو گئے اس سے اور ہم نے ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھ کر ترک کر دیا ہے. تو بہر صورت لوگوں کو سلام کریں اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی، تو اس میں بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے ماشاءاللہ یہ کہ دسترخوان جو ہے یہ احساس فاؤنڈیشن کا وہ جاری و ساری ہے دن و رات، اور اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا
کہ جب یہاں پر بھی دسترخوان کا اہتمام ہوتا تھا، میں جب آفس آتا تھا، یقین کرے دل خوش ہو جاتا تھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے کارکنان جو ہے لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بٹھا کر ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت سخت دھوپ ہے، جبکہ مزدور وہ سارا لیبوریس ایک طبقہ ہے، بہت کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والے، تو وہ لوگ جب آ کر دوپہر میں، اور اچھا ماشاءاللہ کسی کو بریانی مل رہی ہے، ایک ہی جیسا لنگر سب کے لیے، اور وہ دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا یہ نہ محسوس کریں کہ صرف ہمارے لیے یہ کھانا بڑا مسئلہ ہے، چونکہ مہنگائی کا دور ہے، کسی کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی بہت دشوار ہو گیا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن یہ تمام کر رہا ہے، تو اس میں آپ شامل ہو کر کتنا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی شمولیت سے آپ کو، آپ کے مرومین کو کتنے اجر و ثواب مل سکتے ہیں، یہ تو میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ گھروں میں مشکل ہے، لیکن جو ادارہ جس طرح احساس فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، اس کے دست و بازو بنیں آپ، تاکہ یہ ادارہ مزید مستحکم ہو، مزید بہتر طریقے سے اپنے امور انجام دے سکے۔ تو میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ ان نمبرز پر آج بھی، آج کے بعد بھی، جب بھی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھیں تو ضرور شمولیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج موجود رہے ماشاءاللہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، وزٹنگ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں، اور ہمارے ساتھ موجود رہے سینئر صحافی براڈ کاسٹر جناب سید حمید اشرفی صاحب۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ عبدالباسط اجمیری ہے یہ، اور اشرفی، قادری، چشتی، یہ تو نسبتیں ہیں، تو ماشاءاللہ یہ نقشبندی ہے ویسے ماشاءاللہ، میں اتنا تو جانتا ہوں۔ تو بارگاہ حسینیت میں چونکہ آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی 18 تاریخ جو ہے آپ ہی سے منسوب ہے، تو ان کی خدمت میں خراج تحسین، شہدائے کربلا کی خدمت میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کریں گے عبدالباسط اجمیری۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ جیت ہے وہم نہیں، یہ جیت ہے وہم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا
میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں رداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی جو راہ کا راستہ انہیں بنائے گا، تو نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے، بد نسب انہی میں وہ شمار ہے، وہ بد عمل ہے، بد نسب انہی میں وہ شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کیے ہیں تجربے لفظ حسین لکھ لکھ کر، غلط پڑھوں تو بھی لفظ حسین بنتا ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔